غنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسل سے ہیں جن کا خمیر ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جس کا آنچل نہ دیکھا مہ و مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام، حسن مجتبی سید الاسخیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، وہ شہید بلا شاہ گلگوں قبا بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام۔ آج کی یہ خوبصورت سی محفل عرس حضور سیدی احمدی سرکار رحمت اللہ علیہ کے موقع پر سیدی سندی مرشدی آقائی و مولائی سرکار سید رزق اللہ شاہ بابا رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں منعقد کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس محفل کو قبول فرمائے۔ حضرت پیر طریقت سید محمد قادری باپو نے بہت اور ان کے سب رفقا نے بڑا خوبصورت انتظام کیا تھا، لیکن موسم کی مخالفت نے ہمیں میدان سے ہال میں منتقل کر دیا۔ جب بارش ہوتی ہے تو محفل رکھنے والے کچھ مایوس ہوتے ہیں، لیکن مومن کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب بھی کسی اچھے کام کے شروع یا اخیر میں یا کرتے وقت بارش ہو تو سمجھ لو کہ اس کام کو اللہ نے قبول کر لیا۔ غوث پاک کے شہزادوں کے کام قبول نہ ہوں گے تو پھر کس کے کام قبول ہوں گے؟ اس لیے یہ محفل مقبول ہے انشاءاللہ، اور ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ وقت بہت زیادہ ہوا بارش کی وجہ سے، اس لیے میں بہت لمبی چوڑی گفتگو کرنے کی بجائے مجھے جو عنوان دیا گیا ہے تھوڑی سی تمہید کے بعد اپنی اصل عنوان کی طرف آنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اس وقت امت مصطفیٰ منتشر ہے، انتشار کا شکار ہے، ہر گھر میں انتشار ہے، ہر محلے میں انتشار ہے، ہر ملک میں انتشار ہے، اور ہر شریف آدمی یہ چاہتا ہے کہ انتشار ختم ہو اور امت متحد ہو۔ گھر متحد ہوں گے تو محلے متحد ہوں گے، محلے متحد ہوں گے تو ملک متحد ہوں گے، شہر متحد ہوں گے، اور یہ جو نقطہ اتحاد ہے، یہ جو نقطہ اتحاد ہے وہ نبی اور آل نبی کی محبت ہے۔ اگر اس امت کو نبی اور آل نبی کے عشق پر دعوت دی گئی تو ہم پوری امت کو متحد کر سکتے ہیں، اور یہ محبت اتنی قیمتی اور اہم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے میدان محشر کا جو آخری سوال رکھا ہے، وہ آخری سوال ہے نبی اور آل نبی کی محبت۔ انسان ہر سوال کا جواب دے دے، نمازی تھا؟ ہاں تھا۔ داڑھی رکھی تھی؟ ہاں رکھی تھی۔ روزے رکھے تھے؟ ہاں رکھے تھے۔ زکوٰۃ دی تھی؟ ہاں دی تھی۔ حج پڑھے تھے؟ ہاں پڑھے تھے۔ سب کچھ کیا تھا۔ سارے سوال کا جواب دینے کے بعد پھر ارشاد ہوگا وقفوہم انہم مسئولون، اب ان کو روکو اور ان سے ایک سوال اور کرو۔ میں مفہوم پیش کر رہا ہوں، بہت توجہ سے سننے کی بات ہے۔
کہ سارے سوال کا جواب دیا، پڑوسی کا حق ادا کیا، ماں باپ کا حق ادا کیا، بہنوں کا حق ادا کیا، بھائیوں کا حق ادا کیا، سب کچھ کر لیا، لیکن پھر بھی ابھی اس کو جنت ملنی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ان کو روکو اور ان سے پوچھو۔ اب آخری سوال کیا پوچھا جائے گا؟ تو اس کی تشریح کرتے ہوئے، اس کی تفسیر کرتے ہوئے امام الائمہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ کون سا سوال ہے جو میدان محشر میں سب کو روک کر آخری سوال پوچھا جائے گا، اور اسی آخری سوال کے بعد جنت میں داخلہ نصیب ہوگا؟ تو فرماتے ہیں علی اور اولاد علی کی محبت کے متعلق پوچھا جائے گا۔ سب تو کرتا تھا، لیکن علی کے بارے میں کیا خیال تھا، اور اولاد علی کا اس نے حق کیا ادا کیا تھا؟ نماز پڑھنے کے بعد، روزہ رکھنے کے بعد محبت علی کتنی قیمتی چیز ہے، جو ہے وہ علی مرتضیٰ کی اولاد کی محبت کتنی قیمتی شے ہے کہ اگر اس سوال کے جواب میں کامیاب ہوا تو جنت ملے گی، ورنہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی جنت مل نہیں سکتی۔ عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ، عمل کر کے آئیں گے، محنت کر کے آئیں گے، مگر پھر بھی جہنم کے اندر گھسیڑ دیے جائیں گے، اور کیا کہہ کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا؟ ذُقْ انک انت العزیز الکریم، بہت دنیا میں عزت دار بنتے تھے، یہ چکھو اپنا عذاب، اور جہنم کے عذاب کے اندر ٹھونس دیا جائے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ محبت علی اور محبت اولاد علی کتنی قیمتی چیز ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا اور آخرت کا سرمایہ نبی اور آل نبی کی محبت کو قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تین حرمتیں ہیں، جو تین حرمتوں کا لحاظ کرے گا۔ میں بہت اختصار میں، ارادہ تو تھا تفصیلی گفتگو کا، لیکن اختصار میں اس لیے کہ موسم جو ہے وہ پروگرام کی حمایت میں نہیں ہے، کبھی بھی بارش مزید ہو سکتی ہے، لوگ باہر بھی کھڑے ہوئے ہیں، اس لیے جلدی جلدی اپنے عنوان کی طرف آتے ہیں۔ بہت توجہ سے سننا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تین حرمتیں ہیں، جو ان تین حرمتوں کا لحاظ کر لے اللہ اس کی دنیا بھی بہتر کر دے گا اور اللہ اس کی آخرت بھی بہتر کر دے گا۔ پتہ چلا تین حرمتوں کا خیال کرنا ہے بس۔ اگر آپ نے تین حرمتوں کا خیال کر لیا، حضور گارنٹی دے رہے ہیں، اللہ کے رسول ضمانت دے رہے ہیں، آقا فرماتے تین حرمتوں کا خیال کرو، اللہ تمہاری دنیا بھی بہتر کر دے گا اور تمہاری آخرت بھی بہتر کر دے گا۔ دنیا بہتر ہونے کے لیے انسان کتنی محنت کرتا ہے، کوئی 8 گھنٹہ محنت کر رہا ہے، کوئی 10 گھنٹہ محنت کر رہا ہے، کوئی 12-14 گھنٹہ محنت کر رہا ہے۔ زندگی میں لوگ دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، جانوروں کی طرح محنت کرتے ہیں، دنیا سنور جائے، لوگوں کی گداگری کرتے ہیں، دنیا سنور جائے، 25-25 سال تک کے علم حاصل کرنے کے لیے، ڈگریوں کے حصول کے لیے کوشش کرتے ہیں، دنیا سنور جائے۔ اللہ اکبر، آخرت میں تو ابھی ہم نے قدم نہیں رکھا، پتہ نہیں آخرت کا حال کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، آقا فرماتے ہیں تین چیزوں کی حرمت کا خیال کرو، اللہ تمہاری دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دے گا۔ اور یہ بھی فرمایا اگر تم نے ان حرمتوں کا لحاظ نہیں کیا تو اللہ تمہاری دنیا کو بھی برباد کر دے گا اور تمہاری آخرت کو بھی برباد کر دے گا۔ وہ تین حرمتیں کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلی چیز حرمت اسلام ہے۔ اسلام کی حرمت کا خیال کرو۔ حرمت کا مطلب کیا؟ اسلام کی عزت کرو، اسلام کی قدر کرو، اسلام کا احترام کرو۔ اسلام کا احترام کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ کوئی دکھنے والی شخصیت تو ہے نہیں کہ آئے تو آپ کھڑے ہو جائیں، آپ ان کے ہاتھ چومیں۔ ظاہر سی بات ہے اسلام ایک مذہب کا نام ہے، اسلام دین کا نام ہے جس پر ہم عمل کرتے ہیں۔ پہلی چیز اگر دنیا اور آخرت کو بہتر کرنا ہے تو حرمت اسلام کا خیال کرو۔ حرمت اسلام کا خیال کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جہاں اسلام کا قانون آ جائے پھر اپنا دماغ مت چلانا، اپنا فائدہ مت دیکھنا، اپنا نفع اور نقصان نہ دیکھنا، بلکہ یہ دیکھنا کہ اسلام کی حرمت کیا ہے۔ مثال کے طور پر اسلام نے جھوٹ بولنے کو حرام قرار دیا ہے، بڑے سے بڑا نقصان اٹھانا مگر کبھی جھوٹ مت بولنا۔ اللہ اکبر، اسلام نے زنا کو حرام قرار دیا ہے، بڑے سے بڑا نقصان اٹھا لینا مگر کبھی زنا کے قریب مت جانا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا
انہو کان فاحشہ وساء سبیلا، کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، اس لیے کہ یہ فحش راستہ ہے، یہ برائی کا راستہ ہے، یہ بہت برا راستہ ہے۔ قریب نہ جانے کا مطلب کیا ہے؟ اتنی نفرت دلائی گئی، یعنی زنا کے قریب جو چیزیں لے کر کے جاتی ہے، بدکاری کے قریب جو چیزیں لے کر جاتی ہے، کسی لڑکی کا لڑکے کو دیکھنا، کسی لڑکے کا لڑکی کو غلط نظر سے دیکھنا، لمبی لمبی گفتگو کرنا، بات چیت کرنا، ہنس ہنس کے ایک دوسرے سے تعلقات قائم کرنا، یہ بدکاری کی طرف لے جانے والا راستہ ہے۔ حرمت اسلام کا خیال کرو، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ دنیا اور آخرت سنورنے کا نصاب کتنا مختصر ہے، صرف 3 حرمتوں کا احساس کر لو۔ اللہ اکبر، آج ہمیں حرمت اسلام کا احساس ہے، یہاں سے لے کے وہاں تک اتنا بڑا مجمع، بارش کے باوجود بھی لوگ کھڑے ہوئے، بیٹھنے کو جگہ نہیں ہے، لیکن میں پوچھتا ہوں کیا اسلام کی حرمت کا لحاظ ہے؟ اللہ اکبر، انسان چند سکوں کے عوض اللہ کی جھوٹی قسم کھاتا ہے۔ ذرا غور تو کریں، وہ قوم عزت کے ساتھ کیسے جی سکتی ہے، وہ قوم وقار کے ساتھ کیسے جی سکتی ہے جو چپل بیچتے وقت تو جھوٹی قسم کھا لے اللہ کے نام کی، جو سبزی بیچتے وقت تو جھوٹی قسم کھا لے اللہ کے نام کی، جو سود اس لیے کھاتے ہیں تاکہ ان کو اللہ اکبر دال روٹی حلق کے نیچے نہیں اترتی، اچھے کھانوں کی وجہ سے یہ حرام کاروبار کی طرف پڑ گئے ہیں۔ زمین پر سونے کی بجائے نرم گدوں پر سونے کی لالچ نے اس قوم کو حرام لقمے کی طرف ڈال رکھا ہے۔ عرس احمدی سرکار میں آنے والوں سن لو، جب تک کہ حرمت اسلام کا خیال نہیں کرو گے اس وقت تک کہ نہ دنیا کامیاب ہو سکتی ہے نہ آخرت کامیاب ہو سکتی ہے۔ دنیا کے اندر حرام کاروبار کر کے بھی بولو بے چین ہو کہ نہیں، بے قرار ہو کہ نہیں، اتنا کماتے ہو پھر بھی بے چینی ہے، اتنا کماتے ہو پھر بھی بے قراری ہے۔ اللہ اکبر، لوگ آج تم سے ملک کی وفاداری کی سند پوچھتے ہیں، وجہ اس لیے کہ تم نے اسلام کی حرمت کا خیال نہ کیا، لوگ تمہاری وفاداری پر شک کر رہے ہیں۔ یاد رکھو، جب تک کہ تم اسلام کے وفادار تھے لوگ تم سے وفا کی سند لے کر جاتے تھے، جب سے حرمت اسلام کو پامال کیا ہے لوگ تم سے وفا کی سند پوچھتے ہیں۔ تمہیں پتا ہے یہی ملک ہندوستان ہے جہاں 1000 سال تک کم و بیش بلا شرکت غیر کلمہ پڑھنے والوں کی حکومت رہی ہے۔ دلی کا تخت و تاج مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں کے پیروں کے نیچے پامال ہوتا رہا ہے۔ اللہ اکبر، لیکن وہ لوگ کون تھے؟ حرمت اسلام کا ان کو کتنا خیال تھا؟ اللہ اکبر، آج کوئی جوان تھوڑے سے پیسے آ جائے تو پہلی بیوی سے دل نہیں بھرتا، افیئر کے چکر میں پڑ جاتا ہے، حرام تعلقات کرنے لگتا ہے۔ آج کسی کی فیکٹری شروع ہو جائے تو اللہ اکبر دوست تو بدل جاتے ہیں، ارے مسلمانوں کے ساتھ بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے، یہ تو بڑے دقیانوسی لوگ ہیں، یہ تو پرانے سوچ کے لوگ ہیں۔ دولت آنے پر مسلم دوستوں کا ساتھ چھوڑ کر کے ملحدین اور مشرکین کو دوست بنایا جاتا ہے۔ دولت آنے پر مسلم محلوں کو چھوڑ کر کے غیروں کے محلے کی طرف کوچ کیا جاتا ہے۔ ارے یہاں تو کچرا پڑا رہتا ہے، ارے یہاں تو بچے ننگے گھومتے ہیں۔ تسلیم کیا کہ کچرا پڑا رہتا ہے، محلے صاف ہونے چاہیے، مگر سن لو مسلم محلوں کا کچرا چند ہاتھوں کو اٹھانے سے پھینکا جا سکتا ہے، چند چلو پانی سے دھل کے پاک کیا جا سکتا ہے، مگر شرک کی گندگی جس محلے میں ہے 7 سمندروں کا پانی بھی اس گندگی کو دھل نہیں سکتا۔ دکھنے والے کچرے سے نفرت کر رہے ہو اور نہ دکھنے والے شرک سے تم نفرت نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، سوچ بدل رہی ہے، فکر بدل رہی ہے، انداز زندگی بدل رہا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، حرمت اسلام، تھوڑی سی دولت آئی خدا کے باغی ہو گئے، تھوڑی سی دولت آئی علماء کے باغی ہو گئے، تھوڑی سی دولت آئی لوگوں پر اعتراض کرنے لگے۔ کوئی سادات پہ اعتراض کر رہا ہے، کوئی علماء پر اعتراض کر رہا ہے، کوئی اولیاء اللہ کے مزارات کو مٹی کا ڈھیر کہہ رہا ہے۔ دولت آنے سے سوچ بدلتی ہے، کیا ہوا؟ ذلیل ہو گئے، دنیا میں بھی عزت کما نہ سکے، آخرت میں جو عذاب ہوگا وہ تو ہوگا۔ آئیے، مسلمان کتنا حرمت اسلام کا خیال کرتا تھا، اور جب تک حرمت اسلام کا خیال کیا تم نے، تم بادشاہ تھے، تم آقا تھے، تم تاجدار تھے، تم دینے والے تھے، لینے والے نہیں تھے۔ مشہور واقعہ ہے، عرس کی نسبت سے عرض کر رہا ہوں پھر آگے بڑھتا ہوں۔ جب ہمارے مرشد قطب الاقطاب
سیدنا بابا قطب الدین بختیار کاکی دنیا سے جانے لگے تو آپ نے دنیا سے جاتے جاتے وصیت کی کہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں. پہلی بات تو یہ بتاؤں، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اس کو موت کا وقت بھی اللہ بتا دیتا ہے کہ تو آنے والا کب ہے. یہی فرق ہے دنیا دار کے مرنے میں اور دیندار کے مرنے میں. دنیا دار ایسے دبوچا جاتا ہے جیسے بلی کسی چوہے کو دبوچتی ہے، اس انداز سے دبوچا جاتا ہے موت کے. یہ تو میں نے صرف ایک تمثیل پیش کی، ورنہ یہ تمثیل کا مقام ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. اور جب اللہ والا دنیا سے جاتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب تک کہ وہ جانے کی تیاری نہیں کرتا اس وقت تک قدرت اس کی موت کا فیصلہ نہیں کرتی. کیا خوبصورت موت ہے اللہ والوں کی. یہ تو ایک الگ سا عنوان ہے کہ اللہ والوں کی موت کتنی خوبصورت ہے. بلکہ میں نے تو اکثر لوگوں کو یہاں تک کہا، بار بار کہا، کہ جتنا مزہ مدینے جانے میں آتا ہے اللہ والوں کو اس سے زیادہ مزہ مر جانے میں آتا ہے. کیونکہ مدینے منورہ جاؤ تو گنبد نظر آتا ہے اور مر جاؤ تو گنبد والا نظر آتا ہے. جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے، جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے. اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا، آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، قبر کی شب ہے کس گل سے ملاقات کی رات. گنبد دیکھو تو کوئی ہاک آ کر کے ہٹا سکتا ہے، لیکن قبر میں گنبد والے کو دیکھو تو نہ کوئی ہٹانے والا ہے، نہ کوئی خلل پیدا کرنے والا ہے، نہ کوئی ڈسٹرب کرنے والا ہے. کتنی خوبصورت جگہ ہے، تو اور میں ہے، یار اور میں ہے. تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں، دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے. سنی پاگل تھوڑی ہے کہ جو موت کے دن عرس مناتے ہیں، سب کے نہیں مناتے ہیں. دنیا دار جو مٹی میں ملنے کے لیے جاتا ہے اس کا نہیں مناتے ہیں، بلکہ وہ دین دار جو یار سے ملنے جاتا ہے اس کا مناتے ہیں. بلکہ ایک جملہ اور ایڈ کر لیں اس میں، جو تراب بننے جائے اس سے نہیں، اس کا عرس نہیں مناتے، جو بو تراب سے ملنے جائے اس کا عرس منایا. اس لیے کہ ہمارا تو عقیدہ ہے قبر میں صرف حضور ہی نہیں آتے، بلکہ جن جن سے محبت ہوتی ہے ان سے ملاقات ہوتی ہے. اور یہ کوئی شاعری یا میری عقیدت نہیں ہے، یہ علامہ جلال الدین سیوطی جیسا خاتم المحققین اور خاتم الحفاظ اپنی کتب میں ترتیب کے ساتھ احادیث لا کر کے لکھ رہا ہے کہ وہاں پیر ملیں گے، پیران پیر ملیں گے، دستگیر ملیں گے، اور کس کس سے ملاقات ہوگی. یعنی وہ صرف قبر نہیں ہے بلکہ وہ تو ملاقاتوں کا ایک گنجینہ ہے. لیکن کس کو ملیں گے؟ جن کو عشق ہوگا، جن لوگوں نے گانے گاتے گاتے زندگیاں گزاری ہوگی. بہت معذرت کے ساتھ عشق کسی اور سے کرنے کی آپ بات کرتے، لیکن عشق کر بیٹھے کسی اور سے. جانا کہیں چاہتے ہو، جانے کی بات کہیں کرتے اور جا کہیں چکے ہو. یہ ہنسنے کی بات نہیں، یہ دکھ کی بات ہے. رزق اللہ شاہ دادا کے اوپر جان قربان ہے. کتنی جان قربان کی؟ پورا وقت تو آپ گانوں میں قربان کرتے ہو، پورا وقت تو آپ فلموں میں قربان کرتے ہو، پورا وقت تو آپ جو ہے وہ سیریل میں قربان کرتے ہو. فیس بک پر کتنی دیر بیٹھتے ہو؟ رزق اللہ شاہ کا ذکر لے کر کتنی دیر بیٹھتے ہو؟ ذرا یہ بھی تو بتاؤ. بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ آپ تو رزق اللہ شاہ کے زینے پر بھی بیٹھ کر فیس بک چلا رہے ہوتے ہو. ذرا غور تو فرمائیں. میرے سامنے بیٹھ کر اگر موبائل دیکھو تو بتاؤ میری ناراضگی ہوگی کہ نہیں ہوگی کہ تو مجھے دیکھنے آیا ہے کہ اب بھی فیس بک دیکھنے کے لیے آیا ہے. اور رزق اللہ شاہ سرکار کے آنگن میں بیٹھ کر کے اگر آپ فیس بک دیکھ رہے ہو تو رزق اللہ سرکار ناراض نہیں ہوں گے؟ وہ تو بولو تو صحیح. غریب نواز کی چوکھٹ پہ بیٹھ کر کے یوٹیوب دیکھتے بیٹھ. ارے بزرگوں نے تو یہ فرمایا کہ جب اللہ والوں کے سامنے بیٹھو تو پھر کتاب بھی نہ کھولو.
جن کے سامنے کتاب کھولنا بے ادبی ہے، ان کے سامنے فیس بک کھولنے کی کیا معاملہ ہوگا؟ اور پھر اس کے بعد گیم. یہ یہاں نہیں بیٹھتے چھوکروں کو میں نے دیکھا ہے، بلکہ میں نے تو حرم میں بھی چھوکروں کو گیم کھیلتے دیکھا، مدینہ منورہ میں دیکھا. ارے جہاں کتاب کھولنے کی اجازت نہیں، مذہبی کتاب کھولنے کی اجازت نہیں. اس لیے کہ ہمارے مرشد حضور تارک السلطنت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کے چہرے کی زیارت وہ عبادت ہے کہ ایک مرتبہ ترک ہو گئی تو پھر اس کی کبھی قضا نہیں ہو سکتی. یہ وہ چہرے ہیں جس کی زیارت کی کوئی قضا نہیں ہے، اس لیے جتنا دیکھ سکتے ہو دیکھ لو ان چہروں کو، پھر اس کی قضا نہیں ہو سکتی. دیکھنے والوں جی بھر کے دیکھو ہمیں، پھر نہ کہنا کہ اختر میاں چل دیے. ان آقاؤں کی چوکھٹ پہ آؤ تو انہیں تکتے رہو، اس لیے کہ ان کے یہاں آنا ایسا ہی ہے جیسے حیات میں آنا ہے. حیات میں آنے والوں کو جو برکتیں ملی تھی در رزق اللہ سے، وعد وصال آنے کے بعد بھی وہی برکتیں ملنی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہو؟ آپ مٹی کے تودے کے پاس نہیں آئے، مٹی کے ڈھیر کے پاس نہیں آئے. صحابہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قبر پر آنا مٹی کے تودے اور ڈھیر کے پاس، یہ تو 1800 سال کے بعد، یہ تو 1857 کے بعد کے مولویوں کی اپج ہے جو کہتے ہیں کہ یہ مٹی کے تودے ہیں. ورنہ جو اصحاب صفہ کے چبوترے سے جنہوں نے دین سیکھا تھا مصطفیٰ جان رحمت سے، وہ حضرت سیدنا میزبان رسول ابو ایوب انصاری رسول اللہ کے مزار پر آ کر حضور کے مزار سے لپٹ کر حضور کو کچھ کہہ رہے ہیں. اتنے میں مروان آتا ہے. توجہ کرنا ذرا، یہی فرق ہے ابو ایوب اور مروان میں. توجہ، ابھی مروان کا نسب پڑھوں تو آپ کو برا لگے گا، لیکن آپ کے برا لگنے کا مجھے کوئی خیال نہیں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ مروان کون ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے. مروان وہ ہے کہ صحابہ کہتے تھے کہ سب بیٹا پیدا کرتے ہیں، مروان کو اس کے باپ نے اپنا باپ بنا کر پیدا کیا ہے. اور مروان کا باپ تھا حکم. حضور علیہ السلام نے اس پہ لعنت کر کے اس کو شہر بدر کر دیا تھا، اور اس پہ لعنت کی تھی. ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ جب حکم پہ لعنت کی تھی تو مروان اپنے باپ کی پیٹھ میں تھا، اس پہ بھی لعنت ہوئی اور اس پہ بھی لعنت ہوئی. مروان انسان کی شکل میں گرگٹ تھا، جیسے گرگٹ رنگ بدلتا ہے ویسے مروان رنگ بدلا کرتا تھا. یہ وہی ہے جس نے امام حسن مجتبی کو رسول اللہ کے قدموں میں دفن ہونے سے روکا، تلواریں چلائی امام حسن کے جنازے پر. اللہ اکبر! اس طریقے سے جنازے کو روکنے کے لیے تیروں کا سہارا لیا اور امام حسن کی آخری خواہش کو پورا نہ ہونے دیا. میں تو حیران ہوں یہ مروان کتنا پلید ہے. اللہ اکبر! آج دائیں بائیں سے آوازیں آتی ہیں مروان رحمت اللہ علیہ. میں نے کہا اچھا ہوا تم نے رحمت اللہ علیہ کہہ کر کے ہمیں بتا دیا کہ جب تمہارا رحمت اللہ علیہ ایسا ہے تو تمہارا لعنت اللہ علیہ کیسا ہوگا. ہاں، تم نے بتا دیا. یہ ہمارا رحمت اللہ علیہ ہے جسے رزق اللہ کہتے ہیں، یہ ہمارا رحمت اللہ علیہ جسے غریب نواز کہتے ہیں، یہ ہمارا رحمت اللہ جسے احمدی سرکار کہتے ہیں، یہ ہمارا رحمت اللہ علیہ جسے دادا باپو کہتے ہیں، یہ ہمارا رحمت اللہ علیہ جسے غوث اعظم کہتے ہیں. ارے جب ہمارے رحمت اللہ علیہ ایسے ہیں تو ہمارے رضی اللہ عنہ کیسے ہوں گے؟ بہرحال نصیب کی بات ہے. کوئی کسی کو رحمت اللہ کہتا ہے، کوئی کسی کو رحمت اللہ کہتا ہے. ہمارے نزدیک تو مروان کوئی رحمت اللہ، وہ تو لعنت اللہ ہے. بہرحال تو حضرت میزبان رسول ہمارے نزدیک رضی اللہ عنہ ہے نا. ابو ایوب انصاری مزار رسول سے لپٹ کے اپنا حال دل سنا رہے. پیچھے سے مروان آتا ہے اور آ کر کے ان کو لات مارتا، صحابی کو لات مارتا. یہ مروان ہے. ہاں، اگر کسی کو اہل بیت کی محبت ہضم نہیں ہوتی تو کم سے کم صحابہ کے ٹھیکیدار بنے ہو. اس پر تو دیکھو کہ مروان صحابہ کو لات مارتا ہے اور لات مار کے کہتا ہے اٹھو، اور جب کہتا ہے اٹھو تو میزبان رسول گردن موڑ کر کہتے ہیں مروان
میں مٹی کے ڈھیر کے پاس نہیں آیا ہوں، میں تو اپنے نبی کو اپنا حال دل سنانے کے لیے آیا ہوں۔ مسلک پتا چل رہا ہے؟ مروانی مسلک کون ہے اور صحابہ کا مسلک ہے پتا چل رہا ہے؟ جو مٹی کا ڈھیر کہے نا وہ مروانی مسلک پر ہے، اور جو حال دل سنانے آتے ہیں وہ میزبان رسول ابو ایوب انصاری کے مسلک پر ہے۔ یہ باتیں ہیں، اس لیے آپ کو مطمئن رہنا چاہیے آپ اس مسلک پر ہو جس کی تائید صحابہ کی فکر کر رہی ہے، آپ اس مسلک پر ہو جس کی تائید جو ہے اہل بیت کی فکر کر رہی ہے۔ تو بہرحال بات دور نکلی، عرض کیا کر رہا تھا، اللہ اکبر، جو اللہ والے دنیا سے جاتے ہیں تو ان کا عرس منایا جاتا ہے۔ بہرحال تو قطب الاقطاب سیدنا بختیار کاکی کہتے ہیں میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو میری نماز جنازہ پڑھانے کی باری آئے گی، تو میری نماز جنازہ وہ پڑھائے گا جس نے عشاء اور عصر کے پہلے کی 4 سنتیں غیر موقدہ جو ہوتی ہے، غیر موقدہ، وہ بھی اس نے نہ چھوڑی ہو، تکبیر اولا اس کی کبھی فوت نہ ہوئی ہو، اس نے کسی نامحرم عورت کا چہرہ جان بوجھ کر نہ دیکھا ہو، اور اس کی کبھی تہجد فوت نہ ہوئی ہو، 4 شرطیں جس میں موجود ہوگی وہی میری نماز جنازہ پڑھائے گا۔ لوگ حیران ہو گئے، پیر صاحب نے اتنی مشکل وصیت کر دی، لیکن پیر صاحب ہوتے ہیں۔ یہ وہ دور تو نہیں تھا نا کہ بچہ بچہ پیر بن جائے، یہ تو وہ دور تھا نا کہ سرکار غریب نواز نے اپنے خوبصورت اور حسین متقی پرہیزگار 4 بیٹوں کے باوجود اپنی گدی پہ جس کو بٹھایا اس کو قطب الدین بختیار کاکی کہتے ہیں۔ اپنی مسند پر اپنے بیٹوں کے ہونے کے باوجود اپنے خلیفہ کو بٹھانا، یہ لوگ ہیں جنہیں اللہ والا کہا جاتا ہے، یہ مخلص لوگ ہیں نا، یہ ہیں۔ اور اپنے بیٹوں کی موجود، وہ بھی کیسا بیٹا، فخر الدین جیسا بیٹا، فخر ملت و دین جیسا بیٹا، حسام الدین جیسا بیٹا، ذرا غور تو فرمائے، اس ضیاء الدین جیسا بیٹا، ایسے بیٹوں کی موجودگی پہ ہوتے ہوئے سرکار غریب نواز نے، سرکار کیا بختیار کاکی کا مرتبہ ہے، غریب نواز کا 90 لاکھ کو ایمان کی دولت عطا کرنے والے کا تنہا جانشین جسے دنیا قطب الدین بختیار کاکی کہتی ہے۔ اور اس کے بعد یہ بھی بتاؤں، سرکار بختیار کاکی کا عمل یہ تھا کہ وہ ربیع الاول کے موقع پر میلاد النبی منایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میلاد منانا یہ 1857 کے بعد کی کسی مولوی کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ میلاد منانا یہ وہ بزرگوں کا طریقہ ہے جنہوں نے یہاں اسلام پھیلایا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں، یہ میلاد شروع سے چلا آ رہا ہے، جو اسلام لے کر آئے وہ میلاد بھی لے کر آئے، جو اسلام لے کر آئے وہ عرس بھی لے کر آئے، جو اسلام لے کر آئے وہ چادر گھاگھر بھی لے کر کے آئے۔ اس لیے جو اس کی مخالفت کرتا ہے تھوڑا اس کو خیال کرنا چاہیے۔ ہاں، بدعات اور خرافات کی ہم حمایت تو نہیں کرتے، لیکن البتہ یہ ضرور ہے کہ جو اسلام لے کر آئے وہ عرس کا تصور لے کر آئے۔ غریب نواز ہو، سرکار بختیار کاکی ہو، بابا فرید ہو، سرکار نصیر ملت و دین خواجہ نصیر الدین چشتی ہو، حضرت اخی سراج ہو، مخدوم اشرف ہو، اسی طریقے سے صابر پاک ہو، محبوب الہی ہو، کس کس کا نام لیا جائے، کسے میں ترک کروں، کس کا انتخاب کروں۔ بہرحال تو سرکار بختیار کاکی ربیع الاول شریف میں حضور کا میلاد مناتے تھے، اپنے نانا کا میلاد مناتے تھے۔ میلاد کے موقع پر انہوں نے خوشی میں محفل سما منعقد کر رکھی تھی، اور سما کی محفل میں علامہ احمد جامی کا شعر پڑھا جا رہا تھا، کشتگان خنجر تسلیم راہ، ہر زماں از غیب جانے دیگر است، کہ جو عشق کی خنجر سے قتل ہوتے ہیں ہر لمحہ اللہ ان کو نئی زندگی عطا کرتا ہے۔ اسی احمد جام کے شعر پر سرکار قطب الدین بختیار کاکی کی روح نکل گئی۔ اللہ اللہ، یہ ہے سرکار قطب کے وصال کی تاریخ۔ تو آپ نے وصیت کی تو اب جنازہ کون پڑھائے گا بھائی؟ اتنی 4 سخت سے سخت وصیت پہ کون پڑھائے گا؟ تو کوئی آگے نہیں بڑھا، کون بڑھ سکتا تھا آگے؟ کوئی محدث، کوئی مفتی، کوئی عالم، کوئی فقی، کوئی صوفی، کوئی آگے نہیں بڑھا۔ لیکن آپ کو بتاؤں کون آگے بڑھا؟ یہ اپنی تاریخ ہے۔ جو آگے بڑھا وہ دلی کا بادشاہ تھا، اور دنیا اس کو سلطان شمس الدین التمش کے نام سے جانتی تھی۔ اور جب آگے بھی بڑھا تو اتراتے سینہ پھلاتے ہوئے آگے نہیں بڑھا،
आजिज़ी के साथ मुर्शिद का कफन हटा के कहता है हुजूर, जुमले पे गौर करना, क्या खूबसूरत जुमला का शमसुद्दीन ने, कहते हुजूर आपने तो पर्दा कर लिया और हमें बेपर्दा कर दिया। आपने पर्दा करके हमें बेपर्दा कर दिया। हुजूर अगर आप बेपर्दा ना करते तो ये पर्दे को हम अपनी कब्र में लेकर जाते, किसी को पता भी नहीं चलता कि हम तहज्जुद के पाबंद है, हम अस्र और इशा की सुन्नते गैर मौक़िदा के भी पाबंद है, और हम तकबीर उला के भी पाबंद है, और हम जो है वो कभी किसी नामहरम औरत को पूरी जिंदगी हमने कभी कस्दन जानबूझ करके नहीं देखा। और फिर उसके बाद मुसल्ले पे खड़े हुए तो किसी ने बाजू पकड़ के कहा पीर की वसीयत है, ऐसे किसी को करने नहीं देंगे। बादशाह आप बादशाह जरूर है लेकिन मुर्शिद की वसीयत तोड़ नहीं सकते। बादशाह की आंखों में आंसू टप टप टपक रहे थे और मुड़ करके कहा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर ये चारों शर्तें मौजूद है। पूरे दिल्ली का, अखंड भारत का बादशाह हुर्मत इस्लाम का इतना ख्याल रखता है, और यहाँ थोड़ी सी दौलत आती है तो शादियों में डीजे बजाते हैं। गुलाम है रिस्कुल्ला शाह के और उनके नाना के, और बजाते हैं डीजे मुशरिकीन के तरीके पर। हुर्मत इस्लाम कहाँ है? पहली चीज दुनिया और आखिरत संवरने के लिए हुर्मत इस्लाम है। हमने तो इस्लाम की हुर्मत को पामाल कर दिया। बल्कि एक जुमले में कहूं, जो काम यजीद करता था वही काम अब आप कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, हक हक। हुर्मत इस्लाम उसने पामाल किया था। ये तीनों सिफतें यजीद में थी जिससे रसूलुल्लाह रोक रहे थे। हुर्मत इस्लाम को पामाल किया, जिना किया, हुर्मत इस्लाम पामाल किया। शराब पी, उसको प्रमोट किया, हुर्मत इस्लाम पामाल किया। नामहरम के साथ निकाह को जायज किया, बल्कि माफ कीजिएगा महरमात के साथ निकाह को जायज किया। महरम से मुराद बहन, बेटी, फुप्पी, खाला, सौतेली मां, इनके साथ निकाह को हलाल किया। बल्कि अपनी खुद की सौतेली मां पर पाप की नजर डाले। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका को गालियां दी, ऐसी गालियां दी। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने उसको किताब में लिखा है, जलसे में वो नकल करने के काबिल नहीं है, उसको नकल नहीं, हिम्मत नहीं होती कि उम्मुल मोमिनीन को उसने जो पलीद ने गालियां दी है उसके वकील कहां है। इतनी अजीम वो उम्मुल मोमिनीन जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल होता था, उसको गाली दी, और इतनी गंदी गाली दी। अस्तगफिरुल्लाह, याद आता है तो कलेजा कांप जाता है। उस लानती को किस तरीके से माफ करें। उसका जिक्र आता है तो जज्बात काबू से निकलते हैं कि हमारी उम्मुल मोमिनीन, हमारी मां को, रसूलुल्लाह की चहीती जौजा को, जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल होता, उसको गालियां दे रहा, और उसके लिए लोग इतने नरम हो गए कि उसकी हिमायत करने लगे, उसकी हिमायत में उतर आए। हिमायत भी तो देखो किसकी कर रहे हैं। तो हमारे बुजुर्गों ने पहले दिन से कहा, हिमायती करने वालों जाओ दुआ करते हैं, तुम्हारा हश्र अल्लाह यजीद के साथ करे, और हमारा हश्र हुसैन बादशाह के साथ। और क्या, कोई हिम्मत नहीं करता इस पे आमीन का। हिमायत करने वाला हिम्मत नहीं करता इसलिए कि उसको पता है, अल्लाह अकबर, हिमायत करने वाले की हिम्मत नहीं होती आमीन करे, क्योंकि पता है कि जिसकी हिमायत कर रहा है उसके खुद के बेटे ने उसकी हिमायत नहीं की है। जायज बेटे ने हिमायत नहीं की है। 14वीं सदी में ये नाजायज बेटों की हिम्मत कैसे हो गई हिमायत करने की। हुर्मत इस्लाम को उस पलीद ने पामाल किया, और आज आप वही काम कर रहे हो। बहुत माफी के साथ जी, अगर हुर्मत इस्लाम पामाल कर रहे हो तो कल कयामत के दिन यजीद के साथ उठने के लिए तैयार हो जाओ। दुनिया की कोई ताकत आपको बचा न सकेगी। मस्जिदों को वीरान करने वालों, हुर्मत इस्लाम पामाल हो रही है तुमसे। जुमा की नमाज में खुतबे के टाइम पहुंच करके वुजू करने वालों, हुर्मत इस्लाम पामाल हो रही है तुमसे। टोपियां पहनने में तुम्हें शर्म आती है, हुर्मत इस्लाम पामाल हो रही है तुमसे। सूद के धंधे करने वालों, ब्याज के धंधे करने वालों, शराब बेचने वालों, नशा बेचने वालों, गाने सुनने वालों, फिल्में देखने वालों, हुर्मत इस्लाम पामाल हो रही है। बहुत लंबा उन्वान है, इस पे बस करता हूं। तो जो 3 हुर्मतों का ख्याल करे, दुनिया संवरेगी, आखिरत संवरेगी। जो इसका ख्याल नहीं करेगा, दुनिया भी बर्बाद, आखिरत भी बर्बाद। फरमाया पहली हुर्मत इस्लाम की जी, दूसरी हुर्मत तुम्हारे रसूल की, नबी की हुर्मत, नबी की ताजीम, नबी का एहतराम, नबी की इज्जत का ख्याल हो। आज वो हुर्मत रसूल भी पामाल हो रही है। कितनी पामाल हो रही है सिर्फ इशारा करता हूं और गुफ्तगू को एंड की तरफ ले जाता हूं। मैंने कहा ना पहले कि वक्त में गुंजाइश कम है, मौसम
پروگرام کی حمایت میں نہیں ہے کیونکہ پھر اس کے بعد کا عنوان تھوڑا سا طویل ہے، اس لیے میں اس کو نبی کی حرمت کسے کہتے ہیں؟ یعنی اس کائنات میں سب سے زیادہ جس کی عزت کی جائے وہ رسول اللہ کی ذات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بس اتنا کہوں گا، اس سے زیادہ اور میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ اور حضور کی عزت کتنی کی گئی، یعنی کم سے کم حضور کی عزت اللہ نے بتا دی کہ اتنی کرو، اور زیادہ سے زیادہ کتنی ہے یہ تمہارے عشق پہ چھوڑ دیا۔ تو کم سے کم کتنی کرو، وَتُعَزِّرُهُ وَتُعَقِّرُهُ، جی یعنی ان کی صرف تعظیم نہ کرو جی، بلکہ تعزیر کا، وَتُعَزِّرُهُ، اوہ ان کی تعزیر۔ تعزیر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تعزیر کا مطلب ہوتا ہے توڑنا۔ اوہ، تعزیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ توڑنا، آپ کہتے ہیں نا تعزیرات ہند، جی جو جی، قانون جی، توڑتا ہے اس پہ تعزیر لگتی ہے کہ نہیں لگتی ہے؟ تو تعزیر کا مطلب کیا ہوا سمجھانے کے لیے کرو، توڑنا۔ توڑنے کا مطلب کیا؟ یعنی جتنی عزت باپ کی کرتے ہو، جتنی عزت استاد کی کرتے ہو، جتنی عزت پیر کی کرتے ہو، تو جہاں باپ کی عزت کی حد ہے، جہاں ماں کی عزت کی حد ہے، جہاں استاد کی عزت کی حد ہے، جہاں جے پیر کی عزت کی حد ہے، یہ سب حدوں کو توڑ دو۔ عزت رسول کا یہاں سے آغاز ہوتا ہے۔ یعنی ماں باپ سے بڑھ کے، استاد سے بڑھ کے، بھائی سے بڑھ کے، مسجد سے بڑھ کے، کعبے سے بڑھ کے، آسمان سے بڑھ کے، عرش سے بڑھ کے، جنت سے بڑھ کے، ساری مخلوق کی عزت کی جہاں حد ختم ہوتی ہے وہاں سے عزت مصطفیٰ کا آغاز ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو لہرا کر نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ حیدری، عرس احمدی سرکار۔ یعنی کم سے کم عزت اتنی ہو کہ کسی مخلوق کی اتنی عزت نہیں ہوتی ہو، اور زیادہ سے زیادہ کتنیوں کا تمہارے عشق پہ چھوڑ دیا۔ اب جاؤ، جتنی زیادہ کر سکتے ہو اتنی کرتے رہو، جتنی زیادہ عزت کرو گے اتنا زیادہ معزز ہو جاؤ سبحان گے، اللہ۔ جتنی ان کی زیادہ عزت کرو گے اس سے زیادہ تم کو عزتیں، ان کی جتنی عزت کرو گے اتنی عزت تمہیں ملے گی، ان کے جتنے ڈنکے بجاؤ گے اتنے ڈنکے تمہارے بجیں گے۔ آپ دیکھتے چلے جائیں، اللہ اکبر، بادشاہوں کو کون یاد کرتا ہے؟ میں نے ابھی شمس الدین کو یاد کیا، اب آئیے محمود غزنوی کا تذکرہ سن لے۔ محمود غزنوی کا ایک جو ہے وہ وزیر تھا جو پہلے غلام تھا، دنیا اس کو حضرت ایاز کے نام سے جانتی ہے۔ ایاز نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا تھا۔ ایک دن حمام سے محمود نے پکارا، او ایاز کے بیٹے، تو نے تولیہ کیوں نہیں رکھا؟ ایاز کے قدم رک گئے، محمد کہہ کے نہیں پکارا، ایاز کا بیٹا کہہ کے پکارا۔ بادشاہ ناراض تو نہیں، اس لیے کہ پہلے طریقہ یہ تھا جس سے ناراض ہوتے اس کا نام نہیں لیتے، اب بھی جب ناراضگی حد سے بڑھتی ہے تو نام اس کا نہیں لیتے۔ پہلے کہتے تھے حضرت مولانا عبدالرحیم برکاتی، لیکن اس کے بعد پھر کہتے ارے وہ فلاں ہے نا، وہ اونا والا، اور وہ فلاں ہے، اس طرح کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ناراضگی میں کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ نام نہیں لیتے بہت زیادہ ناراضگی، حالانکہ ان سے کوئی ناراض نہیں رہتا الحمدللہ، ایسی شخصیت ان سے کوئی ناراض نہیں رہتا، اللہ کرے نہ رہے اور کوئی ناراض نہ ہو، جس سے یار راضی ہے اس سے سب راضی۔ بہرحال تو نام نہیں لیتے ناراضگی کے وقت، تو پھر کیا کہتے ہیں؟ وہ فلاں فلاں اس طریقے کی باتیں کرتے، او ایاز کے بیٹے تو نے تولیہ نہیں رکھا۔ ایاز کے قدم رک گئے، میرے بیٹے کو ایسے کیوں پکارا؟ اس کے بعد بادشاہ باہر آئے، کہا جہاں پناہ اگر جان بخشی ہو تو ایک بات کہو، آج آپ نے غلام زادے کا نام لیے بغیر پکارا، وجہ کیا ہے؟ ایاز کا محمود کا انداز بدل گیا، کہا ایاز تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہا میرے بیٹے کا نام لے کے نہیں پکارا، ایاز کا بیٹا کہہ کے پکارا۔ کہا تجھے پتا نہیں کہ تیرے بیٹے کا نام محمد ہے، اور محمد تیرے بیٹے کا نام بعد میں ہے، پہلے میرے مالک عالمیان مصطفیٰ جان رحمت کا نام محمد ہے۔ میں حمام میں کھڑا تھا اور میں بے وضو تھا، بے وضو کبھی میں نام محمد نہیں لیتا، میں بے وضو کبھی نام محمد نہیں لیتا۔ اللہ اکبر، توجہ فرمائے، جب تک تم اتنا حرمت رسول کا خیال کرتے تھے کہ نام بھی نبی کا بے وضو نہیں لیتے تھے، تب تک اللہ نے تم کو بادشاہ بنا کر کے رکھا تھا، اور اب حال یہ ہو گیا کہ نبی کا ذکر کرتے ہی نہیں ہو۔ نام لینا تو دور کی بات، اب نام بے وضو لینا تو دور کی بات، اب آپ نام لیتے ہی نہیں ہو۔ اللہ اکبر، صرف اپنے ہاتھ مت اٹھانا، صرف اپنے آپ میں ڈوب کر سوچنا،
آج سے پہلے حضور کا نام کب لیا تھا؟ اللہ اکبر، امتی ہو نا، اللہ اکبر، امتی ہو، سب کچھ حضور سے ہے، اللہ، قرآن حضور نے دیا، رحمان کا پتہ حضور نے دیا ہے نا سب۔ بلکہ بہت معافی کے ساتھ ایک بات کہوں، بادشاہ کا دربار ہے، تقریر کرنے نہیں آیا، سبق سنانے میں تو بار بار یہی کہتا ہوں، ان آقاؤں کی بارگاہ میں کس کی اوقات ہے تقریر کرنے کی؟ کون مقرر پیدا ہو گیا ہے؟ یہاں کون خطاب کر جائے گا؟ یہاں تو آ کر کے چند ورق کا سبق سنا کر اپنی اوقات پر جو ہے وہ سند لگا کر کے یہاں سے بادشاہ بن کے جانے کی بات ہوتی ہے، ہم تو آتے ہی فقیر بن کر کے ہیں۔ ہاں توجہ ہے آپ کی، بادشاہ کا دربار ہے، نبی کا نام کیا لیتے ہو؟ اپنے باپ داداؤں کا نام لیتے ہو؟ اللہ اکبر، میرا پیر بڑا، میرا پیر بڑا، میرا پیروں کا نام لیتے ہو؟ میں سب پیروں کی عزت کرتا ہوں، سب پیر میرے سر آنکھوں پر ہیں، جی حضور، لیکن یا اپنے باپ لے کے بیٹھے ہو، اپنا خاندان لے کے بیٹھے ہو، اپنے پیر لے کے بیٹھے ہو، نبی کا ذکر کون کرتا ہے؟ اللہ اکبر، اب کتنا کرتے ہو؟ بلکہ نبی کا ذکر نہ کرنے کی وجہ سے ہوا کیا؟ رسول اللہ کے 15 ابھی میلاد کو 1500 سال ہو رہے ہیں، ان 1500 سالوں میں ہم نے ابھی اس صدی کے نوجوانوں کو اور اپنے بچوں کو نبی کے دادا دادی کا نام کیا ہے یہ نہیں پتا۔ اللہ اکبر، اگر پتا ہے تو بتاؤ۔ رسول پاک کے نانا نانی کا نام کیا ہے وہ بتاؤ، پتا ہے؟ رسول اللہ کی کتنی بیویاں تھی وہ بتاؤ، اور ان کے نام کیا تھے وہ بتاؤ، ہے پتا؟ نہیں پتا۔ کلمہ پڑھتے ہو نا، جس کا کلمہ پڑھا اس کا خاندان نہیں پتا، جس کا کلمہ پڑھا اس کے دادا دادی نہیں پتا۔ میں کہہ رہا ہوں سب پیروں کا ذکر کرو، میں بھی تو پیروں کا ذکر ابھی میں نے کیا نا، لے کے بیٹھ، سب کا ذکر کرو، لیکن سب سے بڑا پیر جو ہے نا وہ آمینہ کا لال ہے۔ سبحان اللہ، سب سے بڑا مرشد آمینہ کا لال ہے۔ جہاں غوث اعظم اور غریب نواز جیسے پیر بھی غلام بن کر کھڑے ہوتے ہیں وہ آمینہ کا لال ہے۔ جہاں صدیق و علی بھی جوتیاں سیدھی کرتے ہو وہ آمینہ کا لال ہے۔ مجھے تو حضور کی عظمت کا پتہ اس سے چلتا ہے نا کہ جس کے غلام اتنے بڑے ہوں وہ آقا کتنا بڑا ہوگا۔ جس کے غلاموں کی صف میں علی اور صدیق کھڑے ہوں، جب جوتیاں سیدھی کرنے والا علی ہے تو وہ جوتی پہننے والا مصطفیٰ کتنا بلند ہوگا۔ جب تلووں پہ سر رکھنے والا جبریل ہے تو وہ تلوے والے مصطفیٰ کی شان کا عالم کیا ہے؟ رسالت، ہاتھوں کو لہرا کر بولے سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ جبریل کی پیشانی تلوے مصطفیٰ پہ دیکھ کر اس کو محبت کے امام کا انداز بدل جاتا ہے اور کہتا ہے تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں، تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں، رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں۔ فرشتوں کا سید و سردار جس کی ایڑی پر اپنی پیشانی کو ملے وہ ایڑی کتنی خوبصورت ہوگی، اس ایڑی کے عروج کا عالم کیا ہوگا۔ لیکن افسوس ہے تم پر مسلمانوں، جس کا کلمہ پڑھا اس کا ذکر نہیں کیا۔ آج میں تمہیں پیغام دے کر جا رہا ہوں، اگر نبی کا کلمہ پڑھا ہے تو حرمت رسول کا خیال کرو، اتنا سیکھ لو۔ بچے کی ختنہ ہوگی تو ڈی جے نہیں بجے گا، ذکر رسول کی محفل سجے گی۔ باپ کی میت ہوگی تو نوحہ نہیں ہوگا، ذکر رسول کی محفل سجے گی۔ بیٹے کا رت جگہ ہوگا تو ڈانڈیاں نہیں ہوں گے، ذکر رسول کی محفل سجے گی۔ ذکر مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ اتنا کرو کہ دوست تو دوست ہے، دشمن کو بھی پتا چل جائے کہ آمینہ کے لال کی شان کیا ہے۔ اور یہ سنت الہیہ ہے۔ اللہ نے پورے قرآن میں سب سے زیادہ جس کے خطبے بیان فرمائے ہیں وہ ایک ہی ہستی ہے جسے آمینہ کا لال کہتے ہیں۔ اگر آپ تھک نہیں گئے تو مجھے پھر میں یہ قرآن کا خطبہ سناؤں۔ اللہ اکبر۔ جو چادر اوڑھ لے، جو چادر اوڑھ لے تو اس کا خطبہ قرآن یوں پڑھتا یا ایھا المدثر، جس کے چہرے پر چادر آئے تو قرآن اس کو یا ایھا المزمل،
جب وہ چلے تو قرآن کہے لا اقسم بہذل بلد، سبحان اللہ۔ وہ مسکرا دے تو قرآن کہے والنجم اذا ہوا، جب وہ سفر پر جائے تو قرآن خطبہ پڑھے سبحان الذی اسرا، جب وہ واپس آئے تو قرآن کہے ما ضل صاحبکم وما غوا، جب وہ معراج پر پہنچے تو قرآن کہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، اور جب وہ خدا کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھے تو قرآن کہے ما زاغ البصر وما طغی، اور جب اس کی زلفیں چہرے پر آئے تو قرآن کہے واللیل اذا سجا، اور سمر کر کے جب چہرے سے سر پر چلی جائے تو قرآن کہے والضحی واللیل اذا سجا، اور جب مانگ نکالے تو قرآن کہے مطلع الفجر، جب وہ لباس پہنے تو قرآن کہے وثیابک فطہر، اللہ اکبر، اس کا آنا ولادت کے وقت کو قرآن کہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور جب وہ آ جائے تو قرآن کہے قد جاءکم من اللہ نور، اور اس کی شخصیت کے بارے میں کہے قد جاءکم برہان من ربکم، حتیٰ کہ وہ غصے میں آئے اور دشمن پہ کنکر اٹھا کے مارے تو قرآن غصے کو بھی بیان کرتے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رمی۔ نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو لہرا کر بولے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت سرکار کی آمد، عرس احمدی سرکار۔ بہت تشریف لائے ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ پھر مہریرا کا قلندر اس پر بول اٹھا، ہاں آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ توجہ میری طرف ہو، بتاؤ۔ میں نے کہا نا کہ بارش کبھی بھی ہو سکتی، شاید شروع ہو گئی، جی۔ تو اس لیے میری گزارش ہے کہ میں جلدی جلدی پڑھنے لگا ہوں، ابھی عنوان کی طرف آ رہے ہیں، جی۔ تو بہرحال یہ باتیں بھی، عنوان تو آپ نے دیا ہے لیکن کچھ میری بھی خواہش ہو، بتاؤ۔ آپ عنوان بار بار ریپیٹ کر کے دیتے ہو تو لوگ یہ نہ کہیں کہ کیا ایک ہی ورق یاد کیا ہے، جی۔ تو ایک ورق یاد نہیں کیا، غوث پاک کا خزانہ بہت بڑا ہے۔ اپنی ذات پہ ناز نہیں ہے، اپنے آقاؤں پہ ناز ہے، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، چھوٹے موٹوں کا دامن نہیں پکڑا ہے، پنساریوں کا دامن نہیں پکڑا ہے، اس خاندان کا دامن پکڑا ہے کہ جس کی کڑیاں باب مدینۃ العلم سے جا کر کے جڑتی ہیں۔ یہاں کوئی کمی ہے؟ ہاں کمی ہے، بس ایک چیز کی، یہاں کمی کی کمی ہے، بس اور کسی چیز کی کمی نہیں۔ جاؤ جملہ گھر جا کے سوچنا یہاں کمی کی کمی ہے، پھر سمجھ میں آئے گی بات کہ یہاں کمی کی کمی ہے، باقی کسی کی کمی نہیں ہے۔ کس چیز کی کمی ہے؟ مولا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، اللہ اکبر، حرمت اسلام کے بعد حرمت مصطفیٰ جان رحمت، جی حضور کا ذکر کثرت سے کرو۔ انشاءاللہ۔ ہمارے بزرگوں نے یہی کیا، بے شک، بچے کو پتا چل جائے مصطفیٰ جان رحمت کی شان کیا ہے۔ بے شک۔ آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ، محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ اذان اپنے نام کی دلوائی، نام مصطفیٰ جان رحمت کا رکھا، نماز اپنی پڑھوائی، التحیات میں سلام مصطفیٰ جان رحمت کا رکھا، قربانی اپنے نام سے کروائی، نام مصطفیٰ جان رحمت کا رکھا۔ قرآن کے اندر سورۃ الاخلاص آئی، اس میں بھی اپنے ذکر سے پہلے قل کہہ کر کے محبوب کا ذکر کر کے بتا دیا کہ محبوب کے ذکر کے بغیر میں بھی اپنا ذکر مکمل نہیں کرتا، اس لیے انہی کا ذکر ہے، ہر جگہ ان کا ذکر ہے، وہی جلوہ شہر بشہر ہے، وہی اصل عالم دیر ہے، وہی لیر ہے، وہی بیر ہے، وہی پاٹ ہے، وہی دھار ہے، انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے، ہر پھول میں بو تیری، ہر شمع میں زوں تیری، بلبل ہے تیرا بلبل، پروانہ ہے پروانہ، عرش پہ اپنے نام کے ساتھ ان کا نام لکھا، جنت کے پتوں پہ اپنے نام کے ساتھ ان کا نام لکھا، حوروں کی پیشانی پہ اپنے نام کے ساتھ ان کا نام لکھا، حوروں کی جوران جنت کی پتلیوں پر اپنے نام کے ساتھ ان کا نام لکھا، حتیٰ کہ آدم کی توبہ اپنے نام پر قبول نہیں کی بلکہ اپنے نام کے ساتھ جب تک محبوب کا نام نہ آیا تب تک کہ آدم کی توبہ بھی قبول نہیں۔
जिक्र महबूब होता रहेगा, हर जगह होता रहेगा। इसीलिए अगर सुन्नियों कलमा पढ़ते हो नबी का, ठेकेदार बने हो इश्क रसूल के हैं और नबी का जिक्र नहीं करते। मैं कहता हूं कि नबी के जिक्र की आदत बन जाए तो हमें गीबत करने की फुर्सत न मिले। बहुत खूब। इसलिए कि यार के जिक्र से लजीज और कौन सी चीज है भैया, बताए ना। उनके जिक्र से अच्छा भी किसी का जिक्र है। क्यों अमर जैद बकर के जिक्र लेकर के बैठते हो और गीबतें करके ज़िना से बुरा काम करते हो। नबी का जिक्र लेकर के बैठो, जबाने तर रखो। तुम यहाँ उनका जिक्र करोगे, वहां तुम्हारा जिक्र होगा। इसलिए उनका खूब जिक्र करो, हर जगह जिक्र करो, बार बार जिक्र करो, उनकी अजमत के डंके बजाओ। तो हुर्मत रसूल, पहली चीज हुर्मत इस्लाम, दूसरी चीज हुर्मत रसूल, तीसरी चीज आका फरमाते हैं हुर्मत अहले बैत। ओह बेशक। हाँ, 3 हुर्मतों का ख्याल करना। अब हुर्मत अहले बैत भी पामाल हो रही है। और किस तरह पामाल हुई? सन 61 हिजरी से पामाल होते होते आज तक पामाल ही हो रही है। हुर्मत अहले बैत सन 61 हिजरी, वो पलीद की हुकूमत का दिन, उस दिन से पामाल होना शुरू, अब पामाल ही हो रही है। देख लीजिए हुर्मत अहले बैत का क्या हाल है। अल्लाह अकबर। नंगे धड़ंगों का अमर जकर और किस किस का जिक्र करो, कोई एतराज नहीं है। जिक्र अहले बैत किया, कान खड़े हो गए, मुंह उतरने लगे, कहीं ये राबजी तो नहीं। मैंने कहा पागल हो, अहले बैत का जिक्र किसको राबजी बनाता है? राबजियत तो सहाबा की दुश्मनी बनाती है। जी। इसलिए जिसको राबजियत चेक करनी हो तो अहले बैत के जिक्र पे न चेक किया करो, बल्कि सहाबा की दुश्मनी पे चेक किया करो। और यहाँ अहले बैत का जिक्र किसने किसने किया? नबी जिक्र अहले बैत करें, सुभान अल्लाह, बार बार करें, किस शान से करें। उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती, उज़क्किरु, मैं तुमको अल्लाह का डर दिलाता हूं अहले बैत के मामले। बल्कि मेरा खलीफा, आका फरमाते हैं, एक जुमला याद है बहुत खूबसूरत, हर बंदा चाहता है मैं किसी बड़े का खलीफा बनूं। जी बोलो बोलो भाई, है कि नहीं है? तवज्जो है आपकी? नहीं, तवज्जो नहीं है। बहुत बड़ी बात हो रही है। हर बंदा चाहता है कि मैं बड़े से बड़े का खलीफा, अच्छी बात है, बड़ों का खलीफा बनना। यही तो हम कहते हैं ना, बाबा फरीद के खलीफा महबूब इलाही है। तो जब खलीफा ऐसा है तो आका कैसा होगा, और आका ऐसा है तो खलीफा कैसा होगा? यही है ना। साबिर पाक बाबा फरीद के खलीफे यही है। हुजूर फरमाते हैं मेरा खलीफा बनना। तवज्जो, आका क्या फरमाए? मेरा खलीफा बनना। किसके मामले में? अहले बैत के मामले में। मतलब क्या? जैसी मैं अहले बैत से मोहब्बत करता हूं वैसे तुम भी मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो। यानी नबी ने जैसे अहले बैत से मोहब्बत की, तुम भी मोहब्बत करो। किसके खलीफा बन जाओगे? अरे किसके खलीफा बन जाओगे? किसके खलीफा? किसके खलीफा? ओ हो, अहले बैत से मोहब्बत ऐसी करो जैसे नबी ने की। कैसे किया? मेरा हुसैन रोता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, हुसैन को न रुलाया करो। अल्लाह अकबर। इमाम आली मकाम मस्जिद के अंदर आ रहे हैं, कदम बज़ाहिर जो है इधर से उधर, उधर से उधर हो रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं डगमगा रहे हैं, मैं नहीं कहता, इसलिए कि मेरा मसलक अदब है। ये भी कह सकते हैं, लेकिन मैं बेअदबी नहीं कहता उसको, मगर हमें तो कुछ और ही सिखाया गया है। अरे अल्लाह अकबर। मोहब्बत के कुछ आदाब होते हैं, उस आदाब मोहब्बत का ख्याल होता है। पैर इधर से उधर हो रहे हैं, अल्लाह का रसूल मिंबर छोड़ के जमीन पर तशरीफ लाते हैं, इमाम को अपने गोद में उठाते हैं, जो उन्वान तक खुतबे का वो छोड़ देते हैं और शान इमाम हुसैन बयान करने लगते हैं। मेरा खलीफा बनना। नबी ने कैसी मोहब्बत की अहले बैत से? कभी चूमते हैं, कभी सूंघते हैं, और इमाम हुसैन को तो कैसे चूमते हैं। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी कहते हैं जैसे लोग खजूर चूसते थे ना, वैसे रसूलुल्लाह इमाम हुसैन के होठ चूसते थे। जिसके नाम पे दुनिया अंगूठे चूमती है, वो नबी जिसको चूमता है उसे हसन और हुसैन कहते हैं। जिसके नाम पे दुनिया अंगूठे चूमती है, वो किसी को चूमता है तो उसको हसन और हुसैन कहते हैं। लोग फूलों की तलाश में वो गुलिस्तान तक जाते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह फरमाते मेरे जो फूल हैं, एक को हसन कहते हैं, दूसरे को हुसैन कहते हैं। अंदाजा फरमाइए। लेकिन हुर्मत अहले बैत पामाल हुई किस तरीके से। उनका दिन आया, कुछ लोगों का दिल छोटा हुआ जी। उनकी न्याज की, कुछ लोगों का दिल छोटा हुआ जी। हाँ, उनके नाम पे अगर आंसू निकल गए मोहब्बत में तो कुछ लोगों का दिल छोटा। क्या जिक्र हुसैन सुन के रो रहे हो? मैंने कहा अल्लाह के बंदो, लोग फिल्में देखकर रोते हैं, तुमने कभी उनको मना किया?
لوگ غزل سن کے روتے ہیں، کبھی تم نے ان پہ اعتراض کیا؟ لوگ ہیرو ہیروئن کے جدائی کے مناظر دیکھ کے روتے ہیں، کبھی تم نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی؟ ارے نادان، یہ تو مقدر کی بات ہے، کوئی غزل سن کے روتا ہے، کوئی محبت حسین میں روتا ہے، کوئی ذکر مولا پہ روتا ہے۔ بہت اچھا ہے، اللہ اکبر۔ تو حرمت اہل بیت پاما، جو احترام تھا وہ گیا۔ اللہ اللہ۔ اب وہ احترام رسول اللہ نے کس طرح سکھایا؟ کس طرح سکھایا؟ ساری کائنات جس نبی کے لیے اٹھ کر کھڑی ہوتی ہے، وہ نبی اگر کسی کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو رہے تو اسے اہل بیت کہتے ہیں۔ بے شک، سیدوں کی دادی سیدہ فاطمہ الزہرا کی ذات کہتے ہیں، بے شک۔ ان کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوتے اور فرماتے فداں کے امی وابی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ حرمت اہل بیت کس طرح پامال ہو رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ کہاں وہ صحابہ کا انداز کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ جیسی شخصیتیں امام حسین کی جوتیاں سیدھی کرتی ہیں۔ امام زاہبی کو اٹھا کر سیر و اعلام پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری جیسے لوگ امام محمد باقر کے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے خوشبو سونگ کر کہتے ہیں، جو خوشبو نبی میں سونگا کرتے تھے وہ خوشبو آل نبی میں آ رہی ہے۔ ہم نے کبھی اہل بیت کو پڑھنے کی کوشش نہیں کی۔ ہم نے سمجھا ایک مخصوص طبقے کی میراث ہے اہل بیت، اور ہم نے ان کے حوالے کر دیا۔ استغفر اللہ۔ اہل بیت تو ہمارے ہیں، بے شک، ائمہ اہل بیت ہمارے ہیں۔ بے شک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے مجھ سے، حسن سے، حسین سے، ان کے ماں باپ سے محبت کی، جنت میں جہاں میں محمد رہوں گا اسی درجے کے اندر میرے ساتھ اہل بیت سے محبت کرنے والے رکھے جائیں گے۔ لیکن ہم نے بھی اہل بیت کو جو محبت کرتے وہ چند چیزوں میں قید کر دیا۔ ہمیں اندازہ نہ ہوا کہ مولا علی کا علم کیا تھا، امام حسن کا علم کیا تھا، امام حسین کا علم کیا تھا، ان لوگوں کا تقوی۔ ہمیں 3 دن یاد ہے بس، 7 محرم سے لے کر 10 محرم تک امام حسین یاد ہے۔ اس کے آگے امام حسین کیا ہے پتہ ہے؟ امام حسین جتنے بڑے بہادر ہیں اتنے بڑے خوبصورت ہیں۔ دشمن کہتا ہے، ابن زیاد جیسا دشمن سر کٹنے کے بعد کہتا ہے تجھ جیسا خوبصورت میں نے نہیں دیکھا۔ دشمن جس کے حسن کی گواہی دے اسے حسین حسین کہتے ہیں۔ کتنا حسین ہوگا میرا بادشاہ حسین، جس کا اچھا ایک بات مرنے کے بعد خوبصورتی باقی نہیں رہ جاتی، جی حضور، اس لیے کہ خون سوکھ جاتا ہے۔ جب خون سوکھ جاتا ہے تو چہرے کی تر و تازگی، ارے مرنے کی بات کرتے ہو، بیماری میں آدمی خوبصورت نہیں لگتا، لیکن جس کی رگیں کٹ کر بھی 10 دن ہو گئے ہوں اس کے باوجود بھی اس کا دشمن اس کو دیکھ کر کہے تجھ جیسا خوبصورت میں نے نہیں دیکھا۔ خون کا کنیکشن کٹنے کے بعد بھی جس کا حسن باقی رہے اس حسین کو حسین کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمیں کیا پتا، ہمیں کچھ بھی نہیں پتا۔ امام حسین جتنے بڑے خوبصورت تھے، جتنے بڑے خوبصورت تھے اتنے بڑے متقی تھے، جتنے بڑے متقی تھے اتنے اعلیٰ نسب تھے، جتنے اعلیٰ نسب تھے اتنے اعلیٰ حسب تھے، جتنے اعلیٰ حسب تھے اتنے بااخلاق تھے، جتنے بااخلاق تھے اتنے باکردار تھے، جتنے باکردار تھے اتنے عبادت گزار تھے، جتنے عبادت گزار تھے اتنے قرآن کی تلاوت کرنے والے تھے، جتنی تلاوت کرتے تھے اتنا روزہ رکھتے تھے، جتنا روزہ رکھتے تھے اتنا ہی امام حسین کا علم تھا۔ امام حسین ڈائریکٹ شاگرد تھے رسول اللہ کے، ڈائریکٹ شاگرد تھے مولا علی کے، ڈائریکٹ شاگرد تھے عبداللہ ابن عباس کے، اور یہی شاگردی کا حال سیدنا امام حسن کا بھی تھا۔ یہاں پر بات کو اینڈ کی طرف لے جاتے ہوئے عرض کروں، یہ جو حرمت اہل بیت پامال ہوئی کہ ان کا ذکر آپ نے نہیں کیا، اور ایک بات کہوں، آپ نے ذکر اہل بیت کرتے ہوئے ڈرا کہ مجھے کوئی الزام تو نہیں لگا دے گا۔ میں نے کہا وہ دیوانہ کیا جسے پتھر نہ مارا جائے۔ واہ 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 واہ۔ محبت بدنام کرتی ہے، اور جو بدنام ہونے سے ڈرتا ہے وہ محبت کیوں کرتا ہے؟ ارے جب مجنو بدنام ہونے سے نہ ڈرا لیلا کے لیے تو ہم نبی اور آل نبی کے عشق میں بدنام ہونے سے ڈرتے ہیں؟ بس اتنا کہتا ہوں، بدنام ہو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بدکام مت ہونا۔ جی جی جی، بدنام ہونے سے نقصان نہیں ہوتا آخرت کا، بدکام ہونے سے ہوتا ہے۔ بدنام ہو جاؤ مطلب کیا؟ اگر کوئی کچھ گالی دیتا ہے تو دے، لیکن اہل بیت کے عشق کی آڑ میں کبھی صحابہ کی توہین مت کرو، بس اتنا کام کرو۔ اس لیے کہ سچا عشق یہی ہے جو ہم نے سرکار رزق اللہ سے کرنا سیکھا ہے،
کہ یہ جہاں اہل بیت کے عاشق تھے وہیں صحابہ کا احترام بھی کرتے بے تھے. شک ہم نے حضرت دادا باپو کو دیکھا جہاں اہل بیت کے عاشق تھے وہیں صحابہ کا احترام بے کرتے. شک. ہم نے غوث پاک کو پڑھا جہاں اہل بیت کے عاشق تھے بہت وہاں صحابہ کی تعظیم کرتے. بہت غریب نواز کو دیکھو جہاں اہل بیت کے عاشق تھے وہیں صحابہ کی تعظیم شک. کرتے تھے. تعظیم کرو، صحابہ کی محبت کرو، پھر دنیا کو چھوڑ دو. جی یہ دنیا کو منہ اسی لیے ملا ہے کہ یہ بک بک کرتے رہیں. جی انہیں بک بک کرنے دو. مجنو کو کوئی فرق پڑا؟ نہیں جب مجنو کو فرق نہیں پڑا تو ہمیں فرق کیوں پڑتا؟ بہت اچھا ہے حق اور ایک بات کہوں، مجنو نے تو ایک عورت سے محبت کی تھی لیکن محبت نے اس کو کیسے زندہ کر دیا کہ علماء کرام اسٹیج پہ ذکر کرتے ہیں، جی مسجدوں میں محراب میں ذکر ہوتا ہے. جی. یار عورت کا ذکر، عورت کی محبت جب کسی کو اتنا امر کر سکتی ہے تو آل محمد کی محبت انسان کو کیا مقام عطا کرے. اور محبت کرنے والوں کو ڈرنا نہیں چاہیے، بے شک اور جو ڈرتے ہیں انہیں محبت نہیں کرنا چاہیے. جی اس لیے کہ یہ واہ 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 محبت منصور واہ. کو سولی تک لے گئی، جی یہ محبت امام اعظم کو جیل تک لے گئی. جی ورنہ قصور کیا تھا؟ جیل میں چور جاتے ہیں، عالم نہیں جاتے جی ہیں. جی. جیل میں لٹیرے جاتے ہیں، تہجد گزار نہیں جاتے. جاتے. لے جیل میں ان پڑھ جاہل جاتے ہیں، 61 ایک مہینے میں قرآن ختم کرنے والے لوگ نہیں جاتے ہیں. ورنہ تاریخ پڑھو، ایسا امام جو ایک مہینے میں پورے رمضان میں 61 مرتبہ قرآن ختم کرتا تھا وہ جیل کیوں گیا؟ جس کی تہجد فوت نہ ہوئی وہ جیل کیوں گیا؟ جو 1000 رکعت نفل نماز پڑھتا تھا وہ جیل کیوں گیا؟ جو کروڑوں حنفیوں کا مقتدا تھا وہ جیل کیوں گیا؟ جس کی زبان سے کبھی گالی نہ نکلی وہ جیل کیوں گیا؟ اسی لیے گیا نا. لوگوں نے کہا یہ زید شہید سے محبت کرتا ہے. مرجئی ہو گیا، ڈالو اس کو جیل میں. یہ حسین آل حسین سے محبت کرتا ہے. اور سر پہ مارتے تھے، کوڑے مارتے تھے. امام اعظم کہتے تھے مجھے مار لیا کرو، اس لیے کہ وہ دیوانہ کا جو مار نہ کھائے، مار لیا کرو لیکن میری بوڑھی ماں کے سامنے مت مارا کرو، کیونکہ میری ماں کے سامنے مارتے ہو نا تو میری ماں کو تکلیف ہوتی ہے. تو کوڑے سے مجھے تکلیف نہیں ہوتی، ماں کے دل کے دکھنے سے مجھے تکلیف. جب امام اعظم کہا کہ چھوڑ دے اہل بیت کی محبت، تو کہا دنیا چھوڑ سکتا ہوں، محبت اہل بیت نہیں چھوڑ سکتا. جو لوگ کہتے ہیں نا سنی اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، میں نے کہا امام اعظم تیرا باپ ہے کہ ہمارا امام ہے؟ تم تو ابھی آئے ہو محبت کے میدان میں، جمعہ 8 دن کے. ہمارا پرانا رشتہ ہے اہل بیت سے. ہاں ہمارا امام اعظم حضرت امام جعفر صادق کا شاگرد ہے. بے شک اور کیسا شاگرد ہے سنو. جی اہل بیت کا احترام، اہل بیت کی آج کل کے للو پپو کو دیکھ کر کے تم سنیت کو ناپو گے یا اماموں کو دیکھ کے ناپو گے؟ بہت خوب. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ امام اعظم کے امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں. ایک دن امام جعفر صادق نے فرمایا نعمان جاؤ ذرا میرے کمرے سے کتاب لاؤ. امام اعظم نے کہا سرکار کمرے میں جانے کا رستہ کدھر ہے؟ کہا تو 2 سال سے آتا ہے پڑھنے کے لیے، تجھے میرے کمرے کا رستہ نہیں پتا؟ کہا سرکار کمرے کا رستہ تو دور کی بات، میں نے تو آج تک آپ کا چہرہ نہیں دیکھا. ادب کی وجہ سے آپ کے قدموں پہ نظر رکھ کے پڑھتا ہوں، بے ادبی نہ ہو جائے اس لیے آل رسول کا چہرہ دیکھنے کی ہمت نہیں کرتا. یہ امام اعظم تھے، یہ امام اعظم تھے. حرمت آل نبی پامال ہوئی ہے اور جنہوں نے حرمت کا خیال رکھا وہ اعظم بنے. جیل میں کہا چھوڑ دے آل محمد کی محبت کو، اور کہا دنیا چھوڑ سکتے نہیں چھوڑ سکتے آل نبی کی محبت، تو زہر دے دیا گیا. اور جب زہر دیا امام اعظم کو تو جنازہ جو اٹھا ہے اس عاشق آل محمد کا، تو 3 دن تک لوگ مٹی دیتے رہے. جس نے زہر دلوایا تھا بادشاہ آ کر قبر پہ روتا ہے، جیتے جی بھی تو نے مجھے ذلیل کیا، مرنے کے بعد بھی تو نے رسوا کر دیا. یہ عاشقوں کی طبیعت ہے. بے شک حرمت آل نبی پامال ہم نے نہیں جانتے، ہم نے ان کو پڑھا نہیں سنا نہیں. اور آپ ذرا غور تو کریں، اتنا بڑا امام اعظم جس امام جعفر صادق کے پاس سیکھنے جاتا ہو وہ کتنے بڑے امام. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا میری آل سے سیکھا کرو، ان کو سکھایا مت کرو. بہت خوب. حضور کی حدیث ہے. جی کیا فرمایا؟ میری آل سے سیکھو، ان کو سکھایا مت کرو. ان کو سکھانے کی یہ تم سے زیادہ جانتے ہیں. بے شک. ہاں میں تم سے امام جعفر صادق سے سیکھا. جی
امام جعفر صادق کس کے امام اعظم کس کے شاگرد ہیں؟ کس کے شاگرد ہیں؟ کس کے شاگرد ہیں؟ ہاں، جن کی کنڈے کی نیاز تک آپ نے محدود کیا. اتنا بڑا عالم تھا میرا امام جعفر صادق ہیں کہ امام اعظم جیسے لوگ سیکھنے آتے تھے. امام اعظم کس کے شاگرد؟ مل کے کہو، کس کے شاگرد؟ امام جعفر صادق کے. اور امام شافعی کس کے شاگرد؟ امام جعفر صادق کی بہو سیدہ نفیسہ مصری کے. جعفر صادق کے شاگرد حنفی، بہو کے شاگرد شافعی. امام جعفر صادق کے دوسرے شاگرد امام مالک. جی جی. آپ کیسے کہتے ہیں اہل بیت سے آپ کا تعلق نہیں؟ حنفیوں کا بھی وہیں سے بلکہ امام شافعی تو ایسے تھے، وصیت کر گئے جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ نفیسہ مصری، نبی کے گھر کی بیٹی، نبی کے گھر کی بہو. یہ نفیسہ مصری کون ہے؟ یہ مصر کی سب سے بڑی قطب ہے عورتوں میں، جن کے مزار پر جو دعا کی جاتی کبھی رد نہیں ہوتی. ایک مقام قطبیت پہ فائز ہے نفیسہ مصری، ان کو نفیسۃ العلم کہتے ہیں. امام حسن کے گھر کی بیٹی تھی، امام حسین کے گھر کی بہو تھی، نجیب الطرفین تھی. بہو بنی حسین پاک کے گھر کی، بیٹی بنی امام حسن کے گھر کی. امام شافعی نے کہا جب میرا انتقال ہو جائے تو جنازہ کہاں سے لے جانا؟ نبی کی شہزادی کی گلی سے لے جانا. علم پر گھمنڈ نہیں ہے، نبی کی بیٹی کی گلی سے جنازہ لے جاؤ گے تو میری مغفرت ہو جائے گی. یہ سنیوں کا عقیدہ ہے. یہ سنی آج کے سنی اہل بیت نہیں بیان کرتا. میں نے کہا تو نے سنی دیکھا کدھر ہے؟ آپ چوہوں کو دیکھ کر کے شیر کہتے ہو؟ کبھی شیر دیکھو تو پتا چلے نا کہ شیر کسے کہا جاتا ہے. تم نے چوہوں کو شیر کا نام دے رکھا ہو. ارے سنی دیکھنا ہے تو امام شافعی کو دیکھ، سنی دیکھنا ہے تو امام اعظم کو دیکھ، سنی دیکھنا ہے تو امام مالک ابن انس کو دیکھ. اہل بیت کی محبت میں جس کے مونڈے توڑ دیے گئے، بازو توڑ دیے گئے، گدھے کے اوپر بٹھا کے منہ کالا کر کے مدینے کی گلی میں بادشاہ گھما کے کہتا تھا چھوڑ دے اہل بیت کو. اس وقت بھی امام مالک کہتے تھے ارے اہل بیت کی محبت میں تو نے کالک ملی ہے لیکن یہ دل کتنا چمکدار ہے تجھے نہیں پتا. فرماتے جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا ہے وہ جان لے. میں انس کا بیٹا مالک ہوں، امام دار الہجرہ، کل بھی اہل بیت کا غلام تھا، آج بھی اہل بیت کا غلام. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خاندان اہل بیت، خاندان اہل بیت، فیضان تاجدار کربلا، نعرہ حیدری. سنی دیکھنا ہے تو امام احمد ابن حنبل کو دیکھ، جس نے کہا یزید جس نے نماز رسول کا سر قلم کیا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. امام احمد ابن حنبل نے کہا وہ کافر ہے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر سنی دیکھنا ہے تو پھر دیکھو غریب نواز، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقاں کی بنائے لا الہ است حسین. سنی دیکھنا ہے تو غوث اعظم کو دیکھ، سنی دیکھنا ہے تو وارث پاک کو دیکھ، سنی دیکھنا ہے تو صاحب البرکات کو دیکھ، سنی دیکھنا ہے تو امام احمد رضا کو دیکھ. کس طریقے سے تعریف کی ہے، نور بنت نور، زوج نور، ام نور، نور نور مطلق کی کنیز، اللہ رے لما نور کا، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تکبیر، پھر بھی رسالت، عشق محبت، عشق محبت. پھر بھی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ سنی ذکر اہل بیت نہیں کرتے، میں نے کہا سلام پڑھا جا رہا ہے نبی پر اور اہل بیت کا ذکر کی شان سے آ رہا ہے. پارہائے صحف، غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام. لکھنؤ میں شعر سمجھانا آسان ہے، گجرات میں تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن تھوڑی کوشش کروں اگر آپ اجازت. پارہائے صحف، غنچہائے قدس، کہتے ہیں یہ قرآن کے پارے ہیں. توجہ فرمائیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ پارہائے صحف، یہ صحیفے قرآن کے پارے کے، یہ صحیفے پارہائے صحف، غنچہائے قدس، یہ اللہ رب العزت کے
جے وہ جو قدسی صفت لوگ ہیں، یہ اللہ کے قدسی صفت بندے گنچا، یہ قدسی گنچے ہے، قدسی کلیاں ہے. پھر کہتے ہیں یہ پارہائے صحف گنچہائے قدس. کون ہے یہ لوگ؟ کہتے ہیں اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام. واہ واہ واہ.